اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوبارہ، اور ایک مختصر ترین عنوان کے تحت۔ دیکھیے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ضبط اور حبط۔ ضبط میں وہ بھی روک لیا جاتا ہے اور حبط میں وہ بھی روک لیا جاتا ہے۔ حبط جو لفظ ہے وہ ہے بے اور توئے، حبط۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضبط کرنا کسی چیز کو اور کسی چیز کو حبط کر لینا، اس میں فرق کیا ہے؟ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگر ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے دوستوں کو، میں یہی ہر بار کہتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور دیا کریں، کیونکہ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے یا کوئی اس میں آپ کو جھول نظر آ رہا ہے ویڈیو میں تو پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا، وہ میرے لیے اصلاحی پہلو ہوتا ہے، اور پھر میں فیوچر میں انہی نکات کو غور سے دیکھتا ہوں اور اس کو غلطی کو دہرایا نہ جائے، اس کو میں دوبارہ سے اس کو صحیح کر کے پڑھتا ہوں۔ تو میرے لیے جو ہے جو ریمارکس دیے جاتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ حبط کے اوپر ہے اور ضبط کے اوپر ہے، کہ حبط کسے کہتے ہیں اور ضبط کر لینا کسے کہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ گاڑی، میں آپ کو آسان لفظوں میں وضاحت کر دوں، میں نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی اور کچھ کام سے نکل گیا۔ جب میں واپس آیا تو وہاں میری گاڑی موجود نہیں تھی۔ میں نے قریبی تھانے میں جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ آپ نے گاڑی کو غلط پارک کیا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ آپ اتنا ہرجانہ ادا کریں، اتنا آپ کے اوپر فائن لگایا گیا ہے، ہرجانہ ہے، اس کو ادا کیجیے اور اپنی گاڑی چھڑا کے لے جائیے۔ تو میں نے وہ رقم ادا کی، وہ رقم ادا کرنے کے بعد سے تھانے میں جو میری گاڑی تھی، خلاف ورزی کی جو رقم ادا کی میں نے ہرجانہ، وہ ادا کیا اور گاڑی چھڑا کے میں لے آیا۔ تو سورہ حجرات جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ جو ہے اس کا جو نشان ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کتنا ہے، کون سا ہے۔ وہ ہے 49 نمبر کا سورہ حجرات، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا مطالعہ آپ ضرور کیا کیجیے۔ دیکھیے، میں کلپ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب میں نے کلپ بنا لی اور میں نے ترجمہ فتح محمد خان جالندھری کا پڑھ دیا اور اس کے بعد سے ایک چیز آپ نے سن بھی لی۔ نہیں، اس کو آپ وضو کر کے قرآن مجید کھولیے اور ترجمہ دیکھیے کہ آیا میں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں نے اس میں الفاظ میں کچھ کمی بیشی کی ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتایا کریں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ سورہ حجرات 49 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں ہے، اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ترجمہ کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ میں ہر بار کلپ میں کہتا ہوں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کا ترجمہ ہے۔ یہ فتح محمد خان جالندھری صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان لا چکا ہے، کس پہ؟ اللہ پہ، اس کے نبی پر، چاروں آسمانی کتابوں پر، جنت جہنم پر، فرشتوں پر، ہر چیز پہ وہ ایمان لا چکا ہے۔ تبھی یا ایھا الذین آمنو ہے، اے ایمان والو۔ اپنی آوازیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو نہ بولا کرو، یعنی اپنے دوستوں کے سامنے تو آپ زور سے بولتے ہیں، زور سے گفتگو کرتے ہیں، مگر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ جیسے ہی ہوتے تو ہم آپ کو اجازت دیتے تھے، تو ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو نہ پکارو، اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب یہاں ضبط نہیں ہے، حبط ہے،
ہے بے تو حق کرنے کا مطلب ہے ضائع ہو گئے، پڑھی ہوئی نمازیں، کیے ہوئے حج، رکھے ہوئے روزے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اور جتنی عبادات آپ نے کی ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ آپ نے 20 حج کیے ہوں، آپ نے رجب، شعبان، رمضان کے 3 مہینے مسلسل روزے رکھے ہوں، آپ نے مسلسل نماز شب پڑھی ہوں، آپ نے جتنی عبادت بھی کرنی تھی وہ بڑھ چڑھ کے کی ہو، مگر اگر آپ نے یہ گستاخی کی کہ اپنی آواز کو نبی اکرم کی آواز سے اونچی کیا، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر نبی کو پکارا ہوگا تو، اور ان کے روبرو اگر زور سے بولا ہوگا، یعنی یہ کیا ہے، زور سے بولنے کی تنبیہ آ رہی ہے کہ رسول کے سامنے نہیں بولنا ہے، اور آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے ہیں آپ، اگر وہ تم جیسا ہوتا تو میں اجازت دے دیتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے حبت، ضبط استعمال نہیں ہوا ہے، حبت استعمال ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو لا تشعرون، تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 49 نمبر کا سورہ ہے، سورہ حجرات، آیت نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے فتح محمد خان جالندری نے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، اگر وہ آپ جیسے ہوتے تو میں اجازت دے دیتا۔ جو بولنے پہ اتنی پابندی لگا رہا ہے، حالانکہ ایمان لا چکا ہے ہر چیز کے اوپر، قیامت پہ، جہنم، جنت، فرشتے، ملائکہ، کتابیں، انبیاء، سب پہ ایمان ہے اس کا، اس کے باوجود رکھے ہوئے روزے، نماز، زکوٰۃ، جہاد، نمازیں، روزے، جہاد، جتنی عبادتیں ہیں سب بیکار ہو جائیں گی اور حق کر لی جائیں گی جیسے تمہاری تھی ہی نہیں کبھی یہ عبادت۔ گاڑی تو ہرجانہ ادا کر کے آپ واپس لے لیں گے، آپ کی ہے، اگر گاڑی کو کوئی حبت کر لے تو وہ کہے گا یہ آپ کی تھی ہی نہیں، کبھی نہیں تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بتائیے گا، یہ چیک کیجیے گا آیت کو، سورہ حجرات 49 آیت نمبر 2 میں، کہ حبت اور ضبط کا فرق کیسا ہے، یہ کیسا لگا آپ کو، یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو کیسی لگی، آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کیجیے تاکہ میری اصلاح ہو سکے کہ آیا میں نے مفہوم کو صحیح کنوے کیا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب